عدو مبين۔ ابلیس نے جب اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے وجہ پوچھی کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ابلیس تکبر میں آ کر بولا کہ میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسی مخلوق کو سجدہ کروں کہ جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو ابلیس کے اس جواب پر جلال آ گیا اور اللہ نے اسے مردود قرار دیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ فرمایا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بنایا، تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو بھی گمراہ کرتا رہوں گا، مگر میرے پاس ایسا کرنے کی طاقت نہیں۔ تو یا اللہ تو مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت عطا فرما، اور یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں آدم کی اولاد میں فتنہ ڈال سکوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے طاقت عطا کی۔ اللہ نے کہا تیرے لیے ہم نے دی، اور اللہ نے اسے ایک ایسے دن تک زندہ رہنے کی مہلت عطا کی جو کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، الی یوم الوقت المعلوم۔ ابلیس بولا یا اللہ اس میں اور اضافہ کر، مجھے اور طاقت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب بھی آدم کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوگا، یعنی مطلب جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک بشر کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، سب کے ساتھ ایک شیطان بھی موجود ہے۔ اب شیطان نے پھر کہا یا اللہ اس میں اور اضافہ کر دیجئے، یا اللہ مجھے اور طاقت چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا میں تجھے طاقت دیتا ہوں کہ تو آدم کی اولاد کی رگوں میں اس کے خون کے ساتھ روانگی کی طرح دوڑے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے وہ طاقت دی کہ شیطان ہماری رگوں میں سرایت کر سکے، ہمارے دماغ کے ساتھ کھیل سکے، ہمیں بہکا سکے۔ اسے اللہ نے اس قابل بنایا کہ وہ اس طرح ہمارے دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ گویا وہ ہمارے خود کی اپنی سوچ ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ ہماری خود کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ وہ وسوسے شیطان ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ ابلیس نے پھر کہا یا اللہ اور زیادہ، تو مجھے اور طاقت عطا فرما۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ فرمایا اپنی فوجیں جمع کر لے، اپنے لشکر تیار کر لے، اپنے پیادے، اپنے سوار جمع کر لے، تمام شیاطین جمع کر لے، اور جس پر تیرا بس چلے ان پر حملہ کر دے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے خوب وعدہ کر لے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں، بس ایک فریب ہے، بس ایک خواب ہے، ایک دھوکہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں، بس ایک جھوٹ ہے۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب گفتگو سنی جو شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگا اور اللہ نے اس کو عطا کیا، تو آدم علیہ السلام بھی فکر مند ہوئے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ فکر مند ہوئے۔ تو اللہ کے پاس جا کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا یا ربی، یا اللہ تو نے ابلیس کو مجھ پر اور میری اولاد پر اتنے اختیار دے دیا کہ اب وہ میری اولاد میں سے کسی کو بھی جنت میں جانے نہیں دے گا، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، مجھے بھی ایسی طاقت عطا فرما جس سے میں اور میری اولاد ابلیس کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے آدم میں تیری اولاد میں سے کسی کو بھی دنیا میں نہیں بھیجوں گا، کب تک؟ جب تک اس کے ساتھ 2 فرشتے نہ بھیج دوں، ایک نہیں 2 فرشتے۔ شیطان کتنے ساتھ اللہ نے بھیجے ہیں؟ 1، پر فرشتے 2، جو ہمیشہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله۔ فرمایا ہر شخص کے آگے اور پیچھے 2 فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
مطلب ہمارے ساتھ 5 فرشتے ہر وقت موجود ہیں، ہر حال میں موجود ہیں۔ کیسے؟ 2 ہمارے اعمال لکھنے والے، ایک دائیں جانب بیٹھا ہے، ایک بائیں جانب بیٹھا ہے، ایک نیک اعمال لکھ رہا ہے، دوسرا برے اعمال لکھ رہا ہے، اور 2 ہماری حفاظت کے لیے، ایک آگے سے حفاظت کر رہا ہے، ایک پیچھے سے حفاظت کر رہا ہے، اور آپس میں یہ تبادلہ بھی کر رہے ہیں، اور ایک ہمارے کانوں میں ہمیں نیکی کرنے کو کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دیکھ برا کام مت کر، نیک عمل کر، نماز پڑھ، سلام کر، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ۔ جب بھی شیطان ہمارے دماغ میں کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے، ہمارا دل ایک بات کہتا ہے کہ نہیں یہ بری بات ہے، وہ فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جو ہمیں برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ 5 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے مقرر کر رکھے ہیں، ہر ایک شخص کے لیے 5 فرشتے، یعنی دشمن کتنے؟ صرف 1، اور اللہ نے حفاظتی انتظام کیا دیے؟ 5 فرشتے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام خوش ہو گئے، مگر پھر بولے یا اللہ یا ربی، اور کچھ اور اضافہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، بے شک تمہارے اور تمہاری اولاد کے ساتھ نفس اور شیطان دونوں موجود ہیں جو تم سے گناہ کرائیں گے، مگر اگر تمہاری اولاد سے کوئی بھی گناہ ہوگا تو میں اس کو ایک ہی گناہ لکھوں گا۔ یعنی اگر انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے کتنے گناہ لکھے جاتے ہیں؟ صرف ایک ہی گناہ اس کا لکھا جاتا ہے، مگر اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا آدم علیہ السلام سے کہ کوئی بھی اگر نیک عمل کرے گا تو اس کے ایک نیک عمل کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیک عمل لکھیں گے۔ یعنی اگر کسی سے گناہ ہو بھی رہا ہے، اگر کسی سے گناہ ہو رہا ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا گناہ معاف بھی فرما دیں گے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، بے دہانی میں گناہ ہو گیا ہے، انجانے میں گناہ ہو گیا ہے، تو اس کا گناہ لکھا بھی جا رہا ہے تو کتنا؟ صرف ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ۔ لیکن اگر اس نے انجانے میں نیکی بھی کر دی، اگر اس نے کوئی نیکی انجام دی، اگر اس کے ہاتھ سے یا اس کی ذات سے کوئی نیک عمل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک نہیں لکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک عمل کو 10 گنا بڑھا کر اس کے نام عمل میں لکھ دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور خوش ہو گئے، مگر پھر فرمایا یا اللہ اور مجھے کچھ اور عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے جب تک جسم میں روح باقی ہے، مطلب جب تک روح باقی ہے ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خواہ کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اگر دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ میں قربان جاؤں ایسی ذات کے جو اتنا کریم ہے، بے شک تمام تعریف اس ذات عالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، جب شیطان نے 4 بار اللہ سے مانگا تھا تو آدم علیہ السلام نے بھی 4تھی بار اللہ سے مانگ لیا، پوچھا یا اللہ اس میں اور اضافہ کر دے، یا اللہ مجھے کچھ اور طاقت عطا فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ فرمایا اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یقین جانو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس نے ہمیں جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں بنایا۔ میرا رب چاہتا ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ قرآن کی یہ آیت اللہ کی بے پناہ محبت کو بیان کرتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔